اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو ہم دو چیزوں پر مشتمل ہے ہماری ذات۔ میں ذات انسانی کی بات کر رہا ہوں، میں جیسے یا آپ۔ وہ دو حصے کون سے ہیں؟ وہ دو حصے ہیں، ایک ہمارا مادی جسم ہے، یعنی جو ہمیں اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اور ایک روح ہے۔ مادی جسم کی اپنی ضروریات ہیں اور ہماری روح کی اپنی ضروریات ہیں۔ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ مادی جسم کو زندہ رہنے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو صحت مند رکھنے کے لیے مجھے اس کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، پانی پلانا پڑتا ہے۔ یہ بچپن میں اور طریقے کا ہوتا ہے، جوانی میں اور طریقے کا ہوتا ہے، بڑھاپے میں اور طریقے کا ہوتا ہے۔ یہ بیمار بھی ہوتا ہے۔ جب یہ بیمار ہوتا ہے تو اس کو دوا پلانی پڑتی ہے، کسی حکیم صاحب سے، کوئی ایلوپیتھک دوائیاں ہوں یا کسی قسم کی بھی ہوں، کچھ نہ کچھ اس کو کھلانا پڑتا ہے، تب یہ جا کے ٹھیک ہوتا ہے۔ لیکن اب آ جائیے ہماری روح کی طرف۔ کیا روح کو بھی پیاس اور بھوک لگتی ہے؟ اکثر اوقات ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں سے جو وہ لوگ جو اس روح کی پیاس کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ بڑے اپنے اپنے طریقے سے طریقے اختیار کرتے ہیں، ان کے اپنے اپنے مزاج ہیں۔ کبھی کوئی انسان اس روح کو میوزک سناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ اس میں سیٹسفیکشن فیل کر رہا ہے۔ کوئی انسان بڑے بڑے خوبصورت مناظر دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ روح کی سیٹسفیکشن ہوگی اس کی۔ اس روح کی بھوک اور پیاس رہتی ہے۔ لیکن ناظرین، اگر میں یہ سمجھوں کہ یہ جو آج کل کے موجودہ دور میں یہ موویز، ڈراماز، میوزک، یہ سب کچھ اگر یہی اس روح کی بھوک اور پیاس ہے تو ہمیں ڈپریشن کی بیماریاں کیوں ہو رہی ہیں پھر؟ ہماری روح کی تڑپ، انزائٹی جیسی بیماریاں یہ ہمیں کیوں ہوتی جا رہی ہیں پھر؟ ہم ہر وقت بے چین کیوں رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم روح کو وہ کھانا نہیں میسر ہو رہے جس کی اس کو بھوک ہے، نہ وہ اس کو پانی پلا رہے ہیں جس کی اس کو پیاس ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کس چیز کی اس کو پیاس ہے؟ کہاں سے آئی ہے یہ روح؟ آپ پوچھئے، کہاں سے آئی ہے یہ روح؟ کس پلینٹ سے، کس طریقے سے آئی ہے؟ قرآن کریم پڑھ کے دیکھیے، سارے جواب آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین، میں بچپن سے لے کے جوانی بھی گزار دی، اب بڑھاپے میں بھی ایک ہی چیز سنتا آ رہا ہوں کہ جتنے بڑے بڑے گلوکار ہیں، خواہ وہ امریکہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہیں، جب ان پہ شیطانیت کا غلبہ رہتا ہے، وہ اس روح کی جو پیاس ہے وہ میوزک سے، ڈانس سے، کسی اور ایسے کاموں سے بجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ خود ہی آخر کار ہار کے تھک جاتے ہیں، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس کی بھوک اور پیاس نہیں ہے جو ہم اس کو دے رہے ہیں، کچھ اور معاملہ ہے۔ ناظرین، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کا اطمینان ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری روح کی جو بھوک اور پیاس ہے وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ ہمیں تو یہ فارمولہ مل گیا، اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا، تو ہم کہاں بھٹک رہے ہیں ناظرین؟
اس روح کی جو پیاس ہے کیسے بجھائیں؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، اس روح کی بھوک کو ہم کیسے سیراب کر سکتے ہیں، اس کی پیاس بجھا سکتے ہیں؟ بڑی غور طلب بات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جب پرندے بولتے ہیں، سمندر کی ہوائیں چلتی ہیں، سمندر کی لہریں، ان آوازوں میں بھی اللہ رب العزت نے بہت کچھ رکھا ہوتا ہے جو انسان جب محسوس کرتا ہے اور سنتا ہے تو اس کو اچھی لگتی ہیں۔ لیکن اب غور یہ کیجئے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں خشوع و خضوع کے ساتھ، جب ہم نماز ادا کر چکتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اس وقت جو اس روح کو تسکین ملتی ہے، یقین کیجئے کہ وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتی، کسی بھی عمل سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب تمام روحوں کو پیدا کیا گیا، ان سے ایک وعدہ لیا گیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو سب نے کہا کہ اے رب العزت، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ ہماری تمام روحوں نے یہ اللہ رب العزت کے سامنے اقرار کیا۔ زمین پہ آنے کے بعد یہاں پر ماحول کے مطابق یہ روح بھٹک جاتی ہے۔ یہ روح اللہ رب العزت سے جب ہٹتی ہے تو یہ بے چین رہتی ہے۔ جب اس کو ذکر الہی کے ساتھ اس کو سیراب کیا جاتا ہے، جب اللہ کی باتیں کی جاتی ہیں، جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم سنا جاتا ہے، یقین کیجئے کہ اس وقت یہ روح محسوس کرتی ہے کہ یہ ہے اس کی اصلی خوراک جو اس کو اب مل رہی ہے۔ بڑی آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، میں نے بھی دیکھی ہوں گی کہ جب ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا وائرل کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کبھی غیر مسلموں کو بھی سنائی جاتی ہے، جب وہ تلاوت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا یہ کیا کلام ہے، یہ کیا الفاظ ہیں، کیا معنی ہیں ان کے، لیکن نہیں ہوتا کیا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے اس روح کی پیاس بنائی گئی ہے۔ قرآن کریم کے جو آیات ہیں، یقین کیجئے کہ جیسے جیسے آپ پڑھتے جاتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ جو آپ لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کچھ بھی آپ پڑھتے جائیے یہ اللہ رب العزت کے کلام ہیں۔ اللہ نے اپنی روح حضرت آدم علیہ السلام میں ڈالی۔ یہی وجہ ہے کہ اس روح کو جب اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے تو یہ اتنی مطمئن ہو جاتی ہے، اس کو اتنا سکون ملتا ہے کہ اس کے بعد اس کو لگتا ہے کہ یہی وہ بے چینی تھی جو کہ اس کے دل پہ چھائی ہوئی تھی۔ دنیا کے مختلف ہسپتالوں میں جو شیزوفرینیا کے مریض ہوتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، ان کو سورہ رحمان سنائی جاتی ہے، یا اور بھی جو صورتیں ہیں قرآن کریم کی وہ بھی سنائی جاتی ہیں۔ یہ سنتے ہی یقین کیجئے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شفا نصیب ہو جاتی ہے، دماغی بیماریاں اس سے ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہ رب العزت کا کلام ہے کہ جس سے ہماری روح کی پیاس بجھتی ہے۔ اللہ رب العزت کا کلام خواہ وہ کسی بھی فارم میں ہو، آپ قرآن کریم کی باتیں کر رہے ہوں، اللہ کی باتیں کر رہے ہوں، یا تلاوت کر رہے ہوں، یا کوئی انبیاء اکرام کی کہانیاں قصے بتا رہے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اللہ سے ملوانے کے لیے ہی آئے تھے۔ وہ تو ہمارا لنک ہی بنانے کے لیے آئے تھے کہ ایک اللہ کے ہو کے رہ جاؤ۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا، انبیاء اکرام کے ہمیں قصے بتائے، اور اللہ رب العزت نے کہہ دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ اللہ رب العزت نے
ہمارے لیے دنیا میں ہی یہ بتا دیا کہ یہ پیغمبر ایک تم ہی میں سے ہیں، یہ میری آیتیں پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتے ہیں۔ ناظرین، بڑا آسان طریقہ ہے۔ روح کی پیاس کو اللہ رب العزت کے کلام سے بجھائیے، جہاں بھی بیٹھے ہوں ذکر الہی کیجئے، بڑا کچھ ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ اس سے آپ کو سکون نہیں ملے گا، اس ہی سے سکون ملے گا، ایک اسی عمل سے ہی سکون ملے گا۔ باقی کے سکون، باقی کے عمل سب وقتی طور پر ہیں، اور ان میں وہ سکون ہے بھی نہیں ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے، اس کا ایک اور حصہ بنائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ کہ روح کی بھوک اور پیاس یہ کس کس طریقے سے ہم بجھا سکتے ہیں، نماز سے، روزے سے، ذکر سے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے، بھوکوں کو کھانا کھلا کے، مسکینوں کو کھانا کھلا کے، اور کس کس طریقے سے انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر، ہمارے ساتھ رہیے گا، آمین یا رب۔